أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایت نمبر 129 سورہ النساء۔ یہ تلاوت اور ترجمہ ہو چکا جی، یہ تفہیم باقی ہے، ایسی تلاوت کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی تمام حالات میں تمام حیثیتوں سے دو یا زائد بیویوں کے درمیان مساوات نہیں برت سکتا۔ ایک خوبصورت ہے اور دوسری بدصورت، ایک جوان ہے اور دوسری سن رسیدہ، ایک دامل مرد ہے اور دوسری تندرست، ایک بد مزاج ہے اور دوسری خوش مزاج، اور اسی طرح کے دوسرے تفاوت بھی ممکن ہیں، جن کی وجہ سے ایک بیوی کی طرف تباً آدمی رغبت کم اور دوسری کی طرف زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایسی حالتوں میں قانون یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ محبت اور رغبت اور جسمانی تعلقات میں ضرور ہی دونوں کے درمیان مساوات رکھی جائے، بلکہ صرف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جب تم بے رغبتی کے باوجود ایک عورت کو طلاق نہیں دیتے اور اس کو اپنی خواہش یا خود اس کی خواہش کی بنا پر بیوی بنائے رکھتے ہو، تو اس سے کم از کم اس حد تک تعلق ضرور رکھو کہ وہ عملاً بے شوہر ہو کر نہ رہ جائے۔ ایسے حالات میں ایک بیوی کی بنسبت دوسری کی طرف میلان زیادہ ہونا تو فطری امر ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہونا چاہیے کہ دوسری یوں معلق ہو جائے کہ اس کا کوئی شوہر نہیں ہے، ایسا لگے کہ اس کا کوئی شوہر نہیں ہے۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ قرآن ایک طرف عدل کی شرط کے ساتھ تعدد ازواج کی اجازت دیتا ہے اور دوسری طرف عدل کرنا ناممکن قرار دے کر اس اجازت کو عمل منسوخ کر دیتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نتیجہ نکالنے کے لیے اس آیت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر صرف اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا ہوتا کہ تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو جن نتیجہ نکالا جا سکتا تھا، مگر اس کے بعد ہی جو یہ فرمایا گیا کہ لہذا ایک بیوی کی طرف بالکل نہ جھک پڑو، اس فکرے نے کوئی موقع مطلب کے لیے باقی نہیں چھوڑا۔ جو مسیحی یورپ کی تقلید کرنے والے حضرات اس سے نکالنا چاہتے ہیں، یعنی اگر حتی الامکان تم قصداً ظلم نہ کرو اور انصاف ہی سے کام لینے کی کوشش کرتے رہو، تو فطری مجبوریوں کی بنا پر جو تھوڑی بہت کوتاہیاں تم سے انصاف کے معاملے میں صادر ہوں گی انہیں اللہ معاف فرما دے گا۔ سمجھے بھائی اللہ جی، یہ سب کیا گیا بھی تسی ایک پاسے بالکل ہی نہ چک جاؤ بھی وہ اشار کرو، دوسری ਨੂੰ بالکل ہی چھوڑ دو، یہ نہیں ہے گل یہ ہے بھی دوسری ਨੂੰ بھی حقوق ਦਿਓ، اگر پورے نہیں دے سکتے تو جننے دے سکتے اُنے ਦਿਓ، بالکل انہوں ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਖੋ ਦਾਵਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ اور جن مسلمانوں سنے سارے عطا فرمائیں، اور ہمیشہ ਸਾਨੂੰ قرآن پاک ترجمے ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ اور ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ اور ਹਦਾਇਤ عطا فرما، اور ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے چلنے کی توفیق عطا فرما، اور بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دے بھی قرآن پاک کی وسعت کرنا ساری توفیق عمل کو فرما۔